محترم تو یہاں بہرحال اپنی کنیکٹیوٹی کو آگے رکھیں. ہم نے کل اپنی گفتگو کو جو اس حصے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اس کو بریک کیا، وہ عصمت امام پہ تھی. یعنی امام معصوم ہے. کیسا معصوم ہے؟ اپنے علم سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اس معرفت کے ساتھ وہ معصوم ہے. معصوم عن الخطا ہے، خطا نہیں کرتا. اب یہاں پر جو ہے وہ جو میجر ایک ڈفرنس ہے باقی سیکٹ میں، باقی فرقوں میں اور فقہ جعفریہ میں. فقہ جعفریہ کے نزدیک نبی معصوم ہے، شروع سے معصوم. باقی فرقوں کے نزدیک نبی معصوم نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ معصوم نہیں ہے، غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہوتی ہے. حتیٰ بعض کہتے ہیں کہ جب تک ان کو بعثت نہیں ملی تھی، یعنی جب ان کو نبوت کی ڈیوٹی نہیں ملی تھی، اس سے پہلے وہ کر سکتے ہیں. نعوذ باللہ. ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ. ہمارے پاس قرآن سے دلیلیں بھی ہیں، استدلال بھی ہے. وقت میرے پاس بہت زیادہ نہیں ہے ذہن محترم کہ ایک قرآن کی آیت کو اتنا کھولا جائے، اور نہ ہی میرا جو ہے وہ موضوع ہے کہ میں اس بحث میں بہت زیادہ انوالو ہوں. لیکن ایک لاجیکل ریزن ہے کہ جو خود خطا کر لے کسی بھی حوالے سے، وہ کیسے کسی اور کو سیدھے راستے کی ہدایت دے گا؟ کسی کے اندر گنجائش بھی پائی جاتی ہو، ہے نا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ نہیں کی لیکن گنجائش ہے، غلطی کر سکتا ہے انسان، تو کر سکتا ہے، خطا کار ہے وہ تو کر سکتا ہے. لیکن اگر جو ہادی جسے اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے، اگر اس کے اندر یہ گنجائش بھی ہو، یہ آپشن بھی ہو کہ وہ کر سکتا ہے، تو پھر دیر از آلویز آپشن کہ نیشن بھی خطا کر سکتی ہے. جبکہ خدا دیکھیں سب پلٹ کے کہاں جاتا ہے؟ توحید پہ جاتا ہے. جب تک توحید صحیح نہیں ہوگی نا، تب تک آپ نیچے صحیح نہیں کر سکتے. جب لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ تو یزید کو بھی جنت میں ڈال دے گا، ہے نا لوگوں کے ذہن میں، بھائی اللہ معاف کر دے گا، آپ کیوں اتنا وہ کر رہے ہیں؟ تو بھائی ایسا خدا بھی آپ ہی کو مبارک ہو. پھر جو خدا عادل نہیں، عدالت کو قائم نہیں کرتا، وہ ہمارا خدا نہیں ہے. خدا عادل ہے. عادل کا مطلب کیا ہے؟ عدالت کا مطلب کیا ہے؟ جو جس جگہ پر ہے اس کو وہیں رکھا جائے. عدالت اس کو کہتے ہیں. عدالت ہماری والی عدالتیں نہیں ہیں جو کبھی بھی کسی جگہ پہ جو چیز ہوتی ہے اس کو رکھتے ہی نہیں ہے. عدالت یعنی جسٹس. جسٹس کیا ہے؟ کہ جو چیز جہاں ہے اس کو وہاں رکھا جائے. ممبر عدالت کیا ہے؟ ممبر جہاں ایسے رکھا جائے کہ لوگ اس کی طرف رخ کر رہے ہوں. اب یہ درمیان میں ہو، سائڈ پہ ہو، یہ اس کا عدالت ہے. یہ اب عدالت یہ ہو کہ آپ ادھر دیکھ رہے ہو، میں پیچھے بیٹھا ہوں، یہ عدالت نہیں ہے، جسٹس نہیں ہے. تو جب آپ خود اپنے زندگی کے کاموں میں چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں سمجھتے ہیں کہ جسٹس کیا ہے، عدالت کیا ہے، تو خدا نہیں جانتا کس چیز کو کہاں قرار دینا ہے. خدا آپ بتائیں گے، خدا کو آپ بتائیں گے خدا یہ کرنا ہے؟ نہ، خدا نے قانون واضح کر دیا، قانون بیان کر دیا. یہ قانون ہے، یہ سسٹم ہے، اس سے باہر کچھ نہیں ہے. 1,24,000 کیوں بھیجے؟ خدا بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ انسان خود ہی سیدھا ہو جاتا ہر بندے کو. نہیں، سسٹم ایسا ہے. میں بھیجوں گا، میں خالق ہوں، میں بتاؤں گا تمہاری ضروریات کیا ہیں، میں جانتا ہوں تمہاری کمزوریاں کیا ہیں، میں جانتا ہوں تمہیں گمراہ ہونے کے چانسز کہاں ہیں، میں مانتا ہوں. حکمت میرے پاس ہے، میرا علم ہے، میں خالق ہوں. اب جب وہ بھیج رہا ہے تو وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو بھیجنا ہے. عدالت ہے، عدالت. خدا وہ بھینس جو ہے انڈے سے ہاتھی پیدا کر دے گا. یہاں پر یہ سوال نہیں ہوتا کہ کیا مطلب ہے خدا قادر نہیں ہے. خدا کی قدرت ہے، لیکن خدا نے سسٹم بنایا ہے، سسٹمیٹک دنیا ہے. کن فیا کن سسٹمیٹک ہے. جان ایلیا کی شیر کی طرح نہیں ہے کن فیا کن اتنی اجلت میں یہی ممکن تھا. یہ جو ممکن تھا یہ سسٹمیٹک ممکن ہوا ہے. یہ اتنی کن یعنی ارادہ پروردگار ہے.
کسی شخص کا ارادہ نہیں ہے، کسی آرگنائزیشن کا ارادہ نہیں ہے، الہی ارادہ ہے. جہاں ارادہ کیا ہر چیز اپنی جگہ پر قائم ہو گئی. ارادہ. اور جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادے کے آگے کوئی چیز ٹھہر نہیں پاتی. اس کا ارادہ ہے، وہ کر رہا ہے اور وہ کرے گا. یہ میرے اپنے اوپر ہے کہ میں اس کے اس ارادے میں شامل ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا. وہ عصمت کی بحث. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی کہ جب ان کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، مشہور آیت ہے کہ پروردگار نے حضرت ابراہیم کو امتحان میں مبتلا کیا، کامیابی دی. اس کے بعد کیا کیا؟ ہم نے ابراہیم کو امام بنایا، امام قرار دی. حضرت ابراہیم ہے، نبی ہیں، رسول ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تمام چیزوں سے گزرنے کے بعد کیا کہا؟ ہم نے حضرت ابراہیم کو امامت کی بھی جو ڈیزگنیشن ہے وہ عطا کی. فوراً حضرت ابراہیم نے دعا کی پروردگار میری ذریت سے بھی امام بنانا، میری ذریت سے. حضرت ابراہیم کی دعا ہے. آگے والے حصے میں کیا کہا پروردگار؟ لا ینالو احد، میں کسی ظالم کو اپنا عہد نہیں دوں گا. وہ اب اس آیت سے استدلال ہے. علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں بیان کیا ہے کہ اس آیت کے ذیل میں 4 آپشن ہو سکتے ہیں. پہلا کہ جو ساری زندگی ظلم کرتا ہو، ایک. دوسرا جس نے بالکل بھی ظلم نہ کیا ہو، ظالمین میں سے. میں نے آپ کو ظلم کی ڈیفینیشن بتائی. ظلم کی ڈیفینیشن صرف یہ نہیں ہے کہ میں کسی اور پہ ظلم کروں زیادہ، نہ، اگر میں اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہوں، غلطی کر رہا ہوں، کوتاہی کر رہا ہوں، جو مجھے انجام دینا میں نہیں دے رہا، میں اپنے آواز ظلم کر رہا ہوں. انی کنتو من الظالمین، وہ قرآن کی آیت بھی ہے. تو وہ شخص جو غلطی کرے، گناہ کرے، وہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے. تو یا تو ایک وہ ہو سکتا ہے پروبیبلٹی، 4 پروبیبلٹیز ہیں. پہلی، ساری زندگی ظلم میں گزاری ہو، ظالم ہو. دوسری، بالکل بھی ظلم نہ کیا ہو، پاک ہو. تیسری، پہلے غلطیاں کی ہوں، ظلم کیا ہو، پھر توبہ کر لے اپنے آخری حصے میں اور پھر صحیح ہو جائے. چوتھی، پہلے صحیح ہو، نیک ہو، اور آخر میں ظلم کر لے. اب یقیناً جب حضرت ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میری ذریت سے امام دینا، تو حضرت ابراہیم کسی ایسے شخص کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ جس نے ساری زندگی ظلم کیا ہو یا پہلے نیک ہو بعد میں ظالم ہو جائے. تو یہ 2 چیزیں تو ڈراپ. اب رہ گئیں 2. پہلی کیا؟ کہ جس نے پوری زندگی کوئی ظلم نہیں کیا. اور دوسری کیا؟ کہ جس نے پہلے غلطی کی اور پھر بعد میں نیک ہو گیا. تو قرآن میں یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے، خدا کہہ رہا ہے دعا قبول ہے تمہاری، لیکن کس کے لیے؟ کہ میں ظالمین کو امام. تو صرف ایک چیز رہ جاتی ہے کہ جس نے ساری زندگی ظلم نہ کیا ہو. اللہم صلی علی محمد. اللہ صلی علی. جس نے ظلم نہیں کیا یعنی خطا نہیں کی، یعنی کوئی کام نہیں کیا، یعنی کیا؟ معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے، لیکن علم اور معرفت کے ساتھ. یہ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. زبردستی نہیں ہے، خدا کی طرف سے جبر اور کمال بھی نہیں ہے. جب آپ اپنی زندگی میں زبردستی کسی کی ایسی تربیت کریں، زبردستی کچھ نہ بتائیں، کچھ نہ دکھائیں اور اس کو، تو وہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال سوسائٹی میں رہ کر، گناہ سے بچ کر خدا کی طرف توجہ دینا کمال ہے. کمال جب آپ اور اپنے لیے یہ کمال رکھتے ہیں تو یہ ائمہ کے لیے کیسا ہوگا؟ تو عزیزان محترم، خوب اسی لیے ہم اس کو امام مانتے ہیں کہ جو معصوم ہے. اب کوئی نہیں مان رہا، بحث کر رہا ہے، وہ کرتے رہیں بھائی، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. ہم لوگ ویسے بھی کوانٹٹی کے قائل بھی نہیں ہیں، ہم لوگ کوالٹی کے قائل ہیں. بحث میں اپنی انرجی کیوں ضائع کریں؟ نہیں مانو، نہیں مانو.
ہم ویسے ہی تھوڑے سے ہو گئے، ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم کون ہیں.